نہیں عابد صاحب سے سوال نہیں ہے، میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ بالکل یہ 9 مئی کے مقدمات میں یہ جو آئی بلیو کے 12 مقدمات ہیں جس میں جو ہے ان کو ریلیف ملا ہے پانی چیئرمین تحریک انصاف کو، یہ 12 ہیں، 1200 بھی ہوتے تو اس میں بھی شاید ریلیف مل جانا تھا ان کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے ان کو پھر ریلیف نہیں ملتا ان ججز کے خلاف تو وہ جو ہے وہ ان کے اوپر اعتراضات عائد کر دیتے ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چاہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہو جسٹس عامر فاروق صاحب، تو جہاں سے ان کو امید ہوتی ہے کہ ان کو ریلیف ملے گی وہاں پر وہ بالکل کوئی اعتراض عائد نہیں کرتے، لیکن جہاں پر آئین قانون اور میرٹ کے مطابق فیصلے ہوں تو وہاں پر یہ جماعت کہتی ہے اور بانی چیئرمین بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقدمات نہ سنیں۔ آئی ہوپ لاہور کے اندر کوئی لاہور میں ججز صاحبان نے کوئی آئین دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کرنا شروع کر دیا۔ اچھا عابد یہ جاتے جاتے یہ پوچھا نہیں بالکل ری رائٹ نہیں کیا، میری بات کو سن لیں، یہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ان مقدمات میں کیا جو مرضی ہو جائے بانی چیئرمین تحریک انصاف باہر نہیں آ رہے، یہ آپ نے کیا ان دنوں میں نہیں وہ ہمیں جلدی بھی نہیں ہے اتنی، باہر آ کے کیا کرنا ہے بھائی، اتنی گرمی ہے، اب آپ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ چلے جائیں وہاں پہ سکردو میں اور پتہ نہیں کون کون سے علاقوں کے اندر۔ اچھا عابد یہ بتائیے گا وہاں پہ کچھ تفصیلات مہیا کرنی تھی جو حکومت نے کہ ابھی کتنے کیسز باقی رہ گئے ہیں، کس کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی اندر ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کو خبر ملی وہاں پہ کوئی ایسی تفصیلات رکھی گئی کورٹ کے سامنے؟ جی بالکل جی، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے تقریباً 37 کے قریب کیسز کا جو ہے وہ ریکارڈ پیش کیا پورے آل اوور پنجاب، اور اس میں ان کا تقریباً کہا جی کہ 7 کیسز میں وہ نامینیٹڈ ہے، باقی جو ہیں وہ تتیمہ جو ہے وہ بیان کے ذریعے ان کو نامینیٹ اس میں شامل کیا گیا ہے، تو تقریباً 20 کے قریب تو کیسز میں وہ آلریڈی پہلی ضمانتیں کنفرم کروا چکے ہیں۔ 3 کیسز جو ہیں وہ جو ان 12 کیسز تھے آج اس میں، تو 3 کیسز صرف ایسے ہیں جس میں جناح اس کا ہے حملہ کیس ہے، عسکری ٹاور کا حملہ کیس ہے، اس کے علاوہ شادمان تھانے کو جلانے کا جو کیس ہے، یہ 3 مقدمات ہیں جس میں پہلے انسداد دہشت گردی عدالت ان کی عبوری ضمانت خارج کر چکی ہے، باقی 9 مقدمات وہ ہیں جن میں وہ نامینیٹڈ نہیں ہیں مگر بعد میں ان کا نام جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ تو آج عدالت کے سامنے تمام تر ریکارڈ رکھا گیا، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے پیش کیا ہے، اور پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کا یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس معاملے پر مکمل طور پر تفتیش کی اجازت دی جائے، اور بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو تقاریر کا آپ ٹرانسکرپٹ ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں اس میں جرم کیا بنتا ہے، تو انہوں نے 121 یعنی 121 کا جو ہے وہ 121 کا حوالہ دیا جو کہ بغاوت کے ایک وہ ہے جس پہ بغاوت لاگو ہوتی ہے۔ تو فاضل جج نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ نے شاید ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ جسٹس شاہد کریم اس 121 کو جو ہے وہ آلریڈی کالعدم قرار دے چکے ہیں اور اسے بنیادی حقوق اور بنیادی قوانین کے ساتھ جو ہے وہ بالکل۔ چلیں عابد بہت شکریہ ساری تفصیلات شیئر کرنے کے لیے۔ چودھری غلام حسین صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، مطلب چلیں یہ تو کیسز ہیں، وہ حسن کی بات ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1212 کیا 1200 بھی تو ضمانت مل جائے تو باہر نہیں ہونا، تو کیوں انہیں خوش ہو رہے ہو؟ بس میں ہر بار میں تو جواب نہیں دوں گا نا۔ اچھا تو یہ 200 کیس بھی کس چیز کے ہیں؟ سیاسی ہے اور کیا اس میں مطلب ہے، کوئی اس کا جواز ہی نہیں ہے، اور سال ان کو ہو گیا اندر، 1 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جیل سے باہر قدم بھی نہیں رکھا۔ یہ 200 کیسوں میں کسی کیس میں ان کو کسی عدالت میں جا کے پیش نہیں کیا، جو بھی ان کو طلب کرتے ہیں ان کو آئیں بائیں چاہیں یا سیکیورٹی پرابلم ہے فلاں پرابلم ہے، تو یہ تو خواہشات ہے نا ان کے کچھ مطلب پکے مخالفوں کی کہ جو قیامت تک باہر نہیں آئیں گے، ان کا کاٹا لگ گیا ہے، وہ یعنی الوداع عمران خان فلانا، یہ کئی 10-20 میں نام لے سکتا ہوں، میں کسی کا نام ضرورت نہیں ہے۔